ढाका میں گھر کے اندر آپ چونکہ آپ ابھی کہہ رہی تھیں کہ وہ آپ اکیلے رہتی ہیں، تو وہاں آپ کا روٹین کیا ہے؟ گھر میں کوئی خاص نہیں. کھانا دیکھیے میں 2 دفعہ کچن میں گئی، دونوں دفعہ آگ لگ گئی ہے میری ماں پہ، کچن میں جانے ہی نہیں دیا. میرے بال اتنے لمبے ہوتے تھے نا، تو جس وقت کی میں بات کر رہی ہوں میں کوئی 10 یا 11 سال کی تھی، میرے بال اتنے لمبے گھٹنوں تک اور کھلے ہوئے تھے. میری بڑی بہن کو ہوا بخار، تو اس وقت گیس بھی نہیں تھا، کوئلہ نہیں ہے، کوئلہ سے چولہا جلاتے تھے. تو مجھے امی نے کہا کہ تیری بہن کی بخار بہت ہے، میں اس کی سر دھو دوں اور اس کو سیٹ کرو، تو ذرا چولہا جلا. میں نے کہا دے دے، ایسی کیا بات ہے. میں نے چولہا تو کوئلہ سے جلا لیا، اور پھر جو کوپی ہوتی ہے وہ ہاتھ میں رکھ کے بہت گانا گاتے آ رہی، اور بال میں جو آگ لگی مجھے ہوش نہیں. میرے امی کہہ رہی بال کہاں سے جلنے کے خوشبو، وہ پیچھے ٹرن کر دیکھ رہے میرے بال جل رہے. تو آ کے انہوں نے مجھے کمبل تھا ہاتھ میں کور کر لیا نا، پھر بجھ گئی ایک دفعہ. اور ایک دفعہ ایسا ہی ہوا، ونٹر تھا، میرے ڈیڈی کا فٹ بال کا فائنل میچ تھا. تو ڈیڈی کہیں میں فٹ بال جو بھی ہوتے تھے مجھے لے جاتے تھے. اس دن کہا میں تجھے لے کے نہیں جاؤں گا. میں رو پڑی، میں نے کہا میں جاؤں گی. انہوں نے کہا نہیں. مجھے غصہ تھا، میں نے کہا نہیں مجھے جانا ہے وہاں فٹ بال دیکھنے. کہا نہیں تو جا نہیں سکتی، اتنا رش ہوگا کہ میں تجھے دیکھ بھال نہیں کر سکتا. میں نے کہا وہ چاچا ہے، چاچا مجھے دیکھیں گے. میں ضدی تھی، تو ڈیڈی مجھے لے کے نہیں گیا. غصہ تھا، تو امی نے دیکھا اس کی غصہ تو بہت خراب ہے. انہوں نے کہا چل، انہوں نے اپنے ماموں کے گھر لے گئے مجھے کہ سیر کرانے کے لیے کہ چلو. وہاں جا کے وہ بھی کھانے پینے کی بہت شوقین ہوتے ہیں. تو یہ ونٹر جب آتے ہیں پیٹھا بہت کچھ بناتے ونٹر کے نا. تو میری بڑی بہن بیٹھ کے وہ بنا رہی تھی. میں کھیل کود کے جب ٹائرڈ ہو گئی آئی، میں نے کہا میری بڑی بہن کو ہی بنانے دے رہا، مجھے کیوں نہیں دے رہے. تو امی نے بہن کو کہا تو ہاتھ اس کو دے بنانے. تو کڑھائی میں بھرا ہوا تھا تیل، میں بیٹھ کے کھنتی لے کے ایسا ٹچ کیا اس کو، پورا کڑھائی میرے اوپر، میرے پورے لیفٹ سائڈ جل گئے. اور ڈیڈی کو پتہ نہیں کیا ٹائم پہ آ گئے. اس دن کہہ رہے پتہ نہیں میرا دل نہیں مان رہا تھا. میں آ گیا، پھر انہوں نے مجھے یوں لے کے ڈاکٹر کے پاس بھاگے. پھر ڈاکٹر نے پورے لیفٹ سائڈ میرا جل گیا تیل سے، اتنے بڑے بڑے. مجھے 3 مہینہ کیلے کے پتہ نہیں ہوتا اس کے اوپر رکھا. تو یہ 2 دفعہ یہ ایسا ہوا. اس کے بعد امی مجھے کچن میں گھسنے نہیں دیتی. میں نے کہا مامی کھانا تو پکا، تو چولہا کے پاس آئے گی پھر کوئی نہ کچھ کر بیٹھی، جا تجھے کچھ کرنا ہی نہیں. تو اب بھی کھانا بناتی تھی، میں عام لڑکی کی طرح ہوتی تھی. گھر پہ کوئی آیا ملنے، بہت انجوائے کرتی تھی. محلے والے آ جاتے تھے. اس ٹائم میں اسٹار تو بن گئی تھی، مگر وہ بات نہیں تھا مجھے پتا کہ اسٹار بننے سے کیا کرنا پڑتا. نارمل لڑکی تھی، میں نارمل لڑکی تھی. یہ تو یقین کرے یہاں 68 میں مجھے پتہ چلا کہ میں اسٹار ہوں. اور مجھے جب اسٹوڈیو آنا ہے میک اپ کر کے آنا ہے، لیکن میں ایسے آ جاتی تھی اسٹوڈیو بیٹھ کے. مجھے میک اپ کرنا نہیں آتے تھے. وہاں پر یہاں آنے کے بعد سیکھا کہ نہیں سب ہیروئن گھر سے میک اپ کر کے آتی ہیں، آپ کی طرح نہیں آتی یہاں. میں نے کہا اچھا کیوں، کیا کہ نہیں آپ سب کی اپنی شکل نظر آئے گی نا، تو میک اپ سے تو کور کر کے آتے ہیں. میں نے کہا اچھا مجھے تو نہیں، میں جو ہوں لوگ دیکھیں، مجھے کیا اگر میں آپ کام کر رہی تھی تو ہائیسٹ پیڈ آپ تھیں یا کیا؟ عورتوں میں ہائیسٹ پیڈ لیڈیز. اور کتنی دیر رہی آپ ہائیسٹ پیڈ؟ میں لاسٹ 80 to 90 10 ایئرس میں نے انڈسٹری کو چلایا، اور کوئی ہیروئن نہیں تھے. اچھا نہیں، پھر میں واپس ادھر ہی جاؤں گا. گھر میں آپ کا جو روٹین ہے کچن میں تو سے تو بائک آؤٹ میں بینڈ ہو گیا 2 دفعہ. باقی سارا دن کیا کرتی ہیں؟ باقی سارا دن گانا سنتے تھی، گھر بند کر کے ناچتی تھی. ابھی کی بات کر رہے ہیں، ابھی کی روٹین کیا ہے؟ ابھی نہیں، تو اس وقت کی بات. ابھی کی پوچھ رہے ہیں. ابھی پوچھ رہے ابھی جی ڈھاکہ میں کیا کرتی ہوں، صبح اٹھتی ہوں، اٹھ کے 4 بجے صبح اٹھتی ہوں. ابھی پتہ ہے جانا ہے، اللہ باللہ کرتی ہوں، اللہ سے معافی مانگتی ہوں.
1 घंटा बैठ कर अल्लाह से माफ़ी मांग के फिर चाय बना के चाय पीती हूँ। अभी जाती हूँ किचन में, कोई नहीं कि रोनी इलेक्ट्रिक का केटल खरीद के मम्मा यहीं तुम बेडरूम में बनाया करो। वो किचन में इलेक्ट्रिक केटल में गर्म पानी करके चाय बना के चाय पी के फिर कपड़े चेंज करके वॉक पे जाती थी। आपको 5 से 6 बजे वॉक पे चली गई, 1 घंटा वॉक किया करके फिर वहाँ भी कुछ लेडीज़ दोस्त बन गए 8-10, फिर उनके साथ गप्पे मारी। कोई 9:30-10 बजे घर आई, नाश्ता किया, फिर रूटीन टीवी देख लिया, म्यूज़िक, रोबिन साहब की म्यूज़िक तो चलती रहती सुबह से लेकर रात तक। म्यूज़िक सुन रही हो या कोई किताब पढ़ रही हो, कोई किसी ने किताब मेरे ऊपर लिखा, किसी ने कुछ, इस तरह किताब भेजते थे, पढ़ती हो, बस वेरी वेरी नॉर्मल। अगर रोनी कह रहे मामा तुमने वो बहुत एक दिन बनाए थे, मैंने कहा पापा एक दिन बनाए थे, आज बना नहीं पाऊंगी, भूल गई कैसे। तो कभी कभार दिल करता तो चली भी जाती हूँ, करती हूँ, खाना भी पका लेती हूँ। मैं जस्ट नॉर्मल। और ससुराल मेन जो मेरा काम था वो था ससुराल। रोबिन साहब 9 भाई बहन थे, ठीक है। मैं जब गई हूँ वहाँ पे, मेरे माँ बाप का फालिज का अटैक हुआ, मैं उनको देखभाल कर रही थी। और मेरे जो जेठ सबसे बड़े भाई थे रोबिन साहब से, वो तो बहुत ही अच्छे थे। वो एवरीडे मुझे मेरे लिए गाड़ी भेजेंगे कि उसको ले आओ, मुझे फ़ोन करेंगे तुम्हारी शूटिंग है। मैंने कहा नहीं, मैं गाड़ी भेज रहा हूँ, तुम आओ। रोज़ रात का खाना मेरा उधर ही होता था और फिर गाड़ी पहुँचा देते थे। मेरी अम्मी नाराज़ होती है, तू आती है यहाँ पे और उधर ही रहती है। मैंने कहा मम्मी आपकी बेटी हूँ मैं, उनके तो बहू हूँ, तो मुझे वो काम भी करने दे। वाह। तो उन्होंने किसी का कुछ हुआ उसको बुलाओ। अच्छा, मेरी सास बहुत बीमार थी अभी तक मैं कुछ भी, कोई प्रॉपर्टी का हो, कोई भी प्रॉब्लम हो उसको बुलाओ। तो मैं तो चली जाती थी, मैं किसको क्या कर रहा हूँ, बीमार है, चली गई। मुझे उस सेंस में नहीं था, मैं ले गई दिखा के, फिर दवाई शाला के घर लाकर समझा के। एक दिन मेरे जेठ कह रहे पता है तुम्हें क्यों बुलाते हो? मैंने कहा क्यों, तुम्हें क्यों भेजता हो, तुम्हें मालूम है? मैंने कहा नहीं। कह रहे तुम्हारी शक्ल देख के ना डॉक्टर फिर जल्दी बुला लेते हैं। अच्छा, बाजी की नंदे हाफिज़े कुरान है सारी।